تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک بہت ہی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی سے شروعات کریں گے۔ یہ کہانی ہے روشنی کے سفر کی۔ اگر ہم تصور کریں ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں کا، جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اسکول نام کی کوئی چیز نہیں اور ہر طرف غربت ہے، ایسے ماحول کے بیچ حارث نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جس نے بچپن سے ہی محض اپنی ذات کا نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کی تقدیر بدلنے کا بہت بڑا خواب دیکھا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو چاہتے تھے کہ حارث بھی بس کھیتی باڑی ہی کرے، لیکن حارث کی سوچ الگ تھی۔ اس کا کہنا تھا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارا گاؤں بدل جائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک بچے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر اس پسماندہ علاقے کی دلی آواز ہے جہاں بچے تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں اور شدید جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب حارث کی اس کہانی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اگر ہم ایک بڑی تصویر کو دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت حیرت انگیز طور پر 2.5 کروڑ، جی ہاں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان میں سے زیادہ تر بچے دیہی علاقوں کے ہیں۔ یہ ایک ایسی کڑوی اور سنگین زمینی حقیقت ہے جس کا سامنا حارث جیسے ہزاروں لاکھوں بچوں کو روزمرہ کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے۔ تو حارث روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر شہر کے اسکول جاتا، بے پناہ مشکلیں برداشت کرتا، مگر پھر اس کی زندگی میں ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کیا بھلا؟ ایک اسکالرشپ۔ دن رات کی انتھک محنت رنگ لائی اور اسے شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی کے لیے وظیفہ مل گیا۔ اس سے ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اسکالرشپس محض چند روپے نہیں دیتی، بلکہ یہ دراصل ان بڑی بڑی سماجی اور معاشی دیواروں کو عبور کرنے کا ایک مضبوط ترین پل بن جاتی ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایسے اقدامات کتنے بڑے پیمانے پر اثر دکھاتے ہیں تو اسکاٹ لینڈ پاکستان اسکالرشپس کی مثال ہی لے لیں۔ بالکل حارث کے اس سفر کی طرح اس شاندار پروگرام نے پورے پاکستان میں 20,000 سے زیادہ مستحق لڑکیوں کے لیے اسکول اور یونیورسٹی کے دروازے کھولے ہیں۔ یہ واقعی ایک کمال کی بات ہے کہ ملک کے کونے کونے میں کیسے امید کی یہ کرنیں پھیل رہی ہیں۔ ایسی مالی امداد کا فائدہ صرف فیسوں کی ادائیگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کو ایک نئی آواز، ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ جیسے پنجاب کی ایک اقلیتی طالبہ سعدیہ یا سندھ کی قوت سماعت سے محروم زوبیہ کی مثالیں لے لیں۔ ان طالبات نے بالکل ایسی ہی ٹارگیٹڈ فنڈنگ کے ذریعے اپنے راستے کی ان رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتی تھیں۔ اب کہانی میں آتا ہے ایک بہت ہی اہم موڑ۔ کیا شہر میں رکا جائے یا اپنے گاؤں واپس جایا جائے؟ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حارث بھی بالکل اسی مخمصے کا شکار تھا۔ شہر کی شاندار اور پرکشش نوکری یا وہی اپنا پرانا پسماندہ گاؤں۔ معاشیات کی زبان میں اس صورتحال کو ہیومن کیپٹل فلائٹ یا عام الفاظ میں برین ڈرین کہتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بہترین دماغ اور ہنرمند لوگ بہتر سہولیات اور پیسوں کے لیے شہروں یا باہر کے ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے غریب علاقے اپنے اہم ترین ٹیلنٹ اور قیادت سے بالکل ہی محروم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں اس بنیادی فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک طرف ہے برین ڈرین، جو کمزور حکومتی نظام اور اداروں کی تباہی کا ایک ایسا چکر چلاتا ہے جو کبھی نہیں رکتا، اور اس کے بالکل برعکس ہیں برین گین۔ یہ تب ہوتا ہے جب پڑھے لکھے ہنرمند لوگ واپس اپنے علاقوں میں آتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ وہاں اپنا ہنر سکھاتے ہیں، انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتے ہیں۔ اگر عالمی شواہد کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پروفیشنلز آخر ہجرت کیوں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، بہتر فنڈنگ، اچھی تنخواہوں اور مراد کے لیے۔ اس لیے اگر ماہرین کو روکنا ہے تو صرف پابندیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک سکلڈ انسینٹیو پیرٹی یعنی مساوی مراد کا ایک ایسا زبردست نظام لانا پڑے گا جہاں ٹیلنٹ کی اصل قدر کی جائے۔ تو اس ساری الجھن میں حارث نے کیا فیصلہ کیا؟ جب وہ گاؤں واپس آیا تو لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، اتنی پڑھائی کے بعد بھی واپس آ گئے؟ تو حارث نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، میں یہاں روشنی لانے آیا ہوں۔ اور یقین مانیں، یہ ایک بہت ہی طاقتور فیصلہ تھا۔ اس نے شہر کی چکا چوند کو چھوڑ کر برین گین کی ایک شاندار مثال قائم کی، اور اس طرح اس نے ٹیلنٹ کے ضیاع کے اس رجحان کو سیدھا چیلنج کیا۔ اب گاؤں میں آ کر اس نے کام کیسے شروع کیا؟ اس نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جس کا ماڈل انتہائی پائیدار تھا۔ ریچ پروگرام کی طرح کا یہ ماڈل بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اساتذہ بھی اسی گاؤں سے رکھے، انہیں ہر مہینے باقاعدگی سے ٹریننگ دی، امتحانات کا ایک سینٹرل نظام بنایا اور دور بیٹھے اسمارٹ فونز کے ذریعے اسکول کی نگرانی شروع کر دی۔ دور دراز علاقوں میں بہترین تعلیمی معیار برقرار رکھنے کا یہ واقعی ایک کمال کا طریقہ ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ایک گاؤں کا اسکول معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل 100%۔
پہلے سال چندوں کی مدد سے اسکول شروع کیا گیا، دوسرے سال بچوں کی تعداد اور اساتذہ کی صلاحیتیں بڑھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے سال تک جب بچوں کی تعداد 200 تک پہنچی تو اسکول مکمل طور پر خود کفیل ہو گیا۔ یہ ایک ایسا مقامی اور زبردست ماڈل ہے جسے کسی بھی دور دراز علاقے میں بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس سارے عمل کا مقصد صرف بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تو نہیں تھا نا۔ دیہاتوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اصل مقصد بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ حارث کے اس نظام نے بچوں کو طوطے کی طرح رٹنے کے بجائے سوچنے، سوال اٹھانے اور خود چیزیں دریافت کرنے کا حوصلہ دیا۔ کلاس روم سے باہر نکلتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں دوسرے اہم ترین حصے کا، زراعت میں جدید تبدیلی لانا۔ اس کی آخر کیا ضرورت تھی؟ دراصل حارث یہ جان گیا تھا کہ صرف تعلیم دے دینا ہی کافی نہیں جب تک کہ کمیونٹی کو معاشی طور پر مضبوط نہ کیا جائے۔ پاکستان کے زرعی بحران کی حالت یہ ہے کہ زراعت ملک کی GDP کا 23% ہے، لیکن پورے ملک میں پانی کی شدید قلت ہے۔ آج بھی کھیتوں کو پرانے طریقے سے پانی دینے کی وجہ سے 50% سے زیادہ قیمتی پانی ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اوپر سے بدلتا ہوا موسم فصلوں کے لیے ایک الگ خطرہ بنا رہتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کا جدید حل موجود ہے۔ اگر ڈرپ اریگیشن جیسی تکنیک اپنائی جائے تو روایتی طریقوں کے مقابلے میں سیدھا 50% تک پانی بچایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے میں پانی قطرہ قطرہ بالکل وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں پودے کی جڑوں کو واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کا تو ہر ایک قطرہ انمول ہے نا؟ تو جدید یا جسے پریسیژن ایگریکلچر کہتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ڈرپ اریگیشن کے ساتھ ساتھ مشینوں کا استعمال، گرین ہاؤس، ہائیڈروپونک فارمنگ اور موسم جانچنے والے ڈیجیٹل ٹولز شامل ہیں۔ ان سب جدید طریقوں نے حارث کے گاؤں کے کسانوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنی پیداوار کو ڈبل کر سکیں، خرچہ کم کریں اور موسمی تبدیلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اس طرح ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، یعنی اس کے مثبت اثرات کا پھیلاؤ اور کس طرح دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ جب تعلیم اور جدید زراعت کا آپس میں یہ زبردست ملاپ ہوا تو پورے علاقے کی کایا پلٹ گئی، جسے ہم رپل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم واپس اسکاٹ لینڈ اسکالرشپ کے مستند ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ 94% یعنی 94% مستفید ہونے والوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود کو اتنا با اختیار محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی کمیونٹی اور معاشرے کو اوپر اٹھانے کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تبدیلی کا یہ ماڈل یا تھیوری آف چینج دراصل کچھ یوں کام کرتی ہے۔ جب شروع میں موجود رکاوٹیں اور مالی مسائل ہٹا دیے جاتے ہیں تو تعلیم تک رسائی بڑھتی ہے۔ اس سے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ورک فورس کا حصہ بنتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے کی سماجی اور معاشی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حارث کا پورا سفر اس ماڈل کی ایک جیتی جاگتی بہترین مثال ہے۔ اور اپنے سارے شاندار سفر کے بعد حارث گاؤں کے بچوں کو ہمیشہ ایک ہی اخلاقی سبق دیتا تھا جس نے کامیابی کی روایتی تعریف ہی بدل دی۔ وہ کہتا تھا، حقیقی کامیابی صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، اور یہی دراصل اس پوری بحث کا سب سے بڑا اور مرکزی نچوڑ ہے۔ تو آخر میں اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک بہت ہی گہری اور اہم سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں جو بھی کامیابیاں اور منزلیں حاصل کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ان کامیابیوں سے کسی اور کی زندگی میں روشنی کا سفر کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں واقعی غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کامیابی دوسروں کے لیے ترقی کے راستے کیسے ہموار کر سکتی ہے۔ امید ہے آج کا یہ جائزہ بہت معلوماتی اور دلچسپ رہا